پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنا سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے پاکستان پہنچ چکے ہیں. وہاں پر ان کی محمد بن سلمان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. اس دورے کے بعد جو اعلامیہ ہمارے سامنے آیا اور اس ملاقات کے نتیجے میں جو گفتگو ہوئی ہے, جو چیزیں ہوئی ہیں, اس میں سب سے اہم لائن یہ ہے کہ پاکستان میں $5 ارب مالیت کے نئے سعودی سرمایہ کاری پیکج کے پہلے مرحلے کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا گیا سعودی عرب کی جانب سے. اور اس کے علاوہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو تنازع کشمیر ہے اس کو حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے اور پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بات چیت کے حوالے سے بات ہوئی ہے. اور اس مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کی غیر متزلزل حمایت اور مہمان نوازی پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا. تو یہ سب اچھی باتیں تو ہوئی ہیں, لیکن کیا یہ دورہ پاکستان کی توقعات کے مطابق رہا؟ اور اس میں جس طرح سے پاکستان مالی طور پر حمایت چاہتا تھا سعودی عرب کی, وہ دستیاب ہوئی ہے, وہ مل سکی ہے؟ ان تمام امور پر آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر منور حسین صاحب موجود ہیں, استاد ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. عیسیٰ نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. عیسیٰ نقوی صاحب خوش آمدید. اور علی سرور نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سفیر ہیں. بہت شکریہ نقوی صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. علی سرور نقوی صاحب, آپ ہی سے میں شروع کرتا ہوں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس دورے کو؟ یہ جو ہم توقع کر رہے تھے سرمایہ کاری کے حوالے سے, یا ہم توقع کر رہے تھے شاید کہ ہمیں کچھ اور مالی اعانت یا معاونت بھی ملے گی, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ کیا حاصل کیا پاکستان نے؟ دیکھیے اسد صاحب, بات یہ کہ یہ ایک عمرے کی وزٹ تھی. یہ اس طرح کی دورہ نہیں تھا جیسے کہ باہمی تعلقات کے سلسلے میں ایک سرکاری دورہ ہوتا ہے. مگر چونکہ سعودی عرب سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اور ہمیشہ بڑے گہرے ہیں, ہمیشہ سے رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں, اس وجہ سے عمرے کے موقع پہ وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان صاحب سے, اور وہ دونوں نے باہمی تعلقات, باہمی تعاون کے بارے میں باتیں کی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ توقع اگر تھی کہ اس سے بہت کچھ حاصل ہوگا تو وہ توقع غلط تھی, کیونکہ یہ ایک اور مقصد کا دورہ ہے, اور اس دورے کے سلسلے میں کیونکہ ملاقات ہوئی ہے تو کچھ اچھی باتیں ہوئی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو $5 ارب کے انویسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے وہ بڑی خوشائن بات ہے, اور اگر اسی پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے تو ہم بہت بہتری آئے گی. مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی اگریمنٹس ایسی ہوتی ہیں لیکن پھر اس پہ امپلیمنٹیشن کمزور ہوتی ہے. تو اب جیسے سعودی عرب سے پہلے ہم نے ریفائنری کی بات کی تھی, اس کا پتہ نہیں کیا ہوا. گوادر کے پاس ریفائنری لگانے والے تھے وہ لوگ $10 بلین کی. تو یہ اس وقت ہمیں چاہیے کہ اس حکومت کو چاہیے کہ وہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے, جو گفتگو ہوئی ہے, جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, کوئی فارمل ایگریمنٹ تو نہیں سائن ہوا ہے, اس کا پورا فائدہ اٹھائیں اور ہم اپنے اقتصادی حالات کو بہتر کریں. بالکل صحیح ہے. عیسیٰ نقوی صاحب, علی سرور نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ توقع ہی غلط تھی کیونکہ یہ تو محض عمرے کا ایک دورہ تھا. تو کچھ لوگ پھر یہ توقع لگائے بیٹھے تھے کہ ڈیفرڈ پیمنٹس پہ آپ کو آئل کچھ مل جائے گا, کچھ ہمارے اکاؤنٹس میں پیسے رکھوا دیں. ایسا کچھ ایسی خواہش لے کر نہیں گئے تھے پرائم منسٹر سعودی عرب. اچھا, انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, ظاہر ہے کہ نقوی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ آفیشیل بائیلیٹرل وزٹ نہیں تھا. اس وزٹ کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم کو سعودی عرب نے دعوت نہیں دی تھی, اور اس کے پروٹوکالز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اس میں آپ کا ریسیپشن مختلف ہوتا ہے, آپ کی انگیجمنٹس مختلف ہوتی ہیں. اس سے پہلے دونوں ممالک کے جو فارن آفیسز ہیں, فارن منسٹریز ہیں, وہ اسٹیبلشڈ ڈپلومیٹک چینل سے پیپرز ایکسچینج کرتے ہیں. ورکنگ پیپر تیار ہوتا ہے, ایجنڈا سیٹ ہوتا ہے, ان موضوعات پہ بات ہوگی. ایم او یوز جو ہیں وہ پہلے سے ایگریڈ اپون ہوتے ہیں, کن ڈاکیومنٹس پہ کن معاہدوں کے اوپر دستخط ہوں گے, یہ سب کچھ طے شدہ ہوتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جیسے نقوی صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی نوعیت مختلف ہے, اور نوعیت یہ ہے, فار ایگزامپل جولائی 2018
میں الیکشن ہوا پاکستان میں اور اگست میں حکومت قائم ہو گئی. پہلا دورہ ہوا تھا اکتوبر میں. اکتوبر کا دورہ بھی پہلے سے کو بہت زیادہ پری پلانڈ نہیں تھا. وہاں پر ڈیووس اینڈ ڈیزرٹ نام کا ایک بیسیکلی جو ورلڈ اکنامک فورم کی طرز کے اوپر ایک انویسٹمنٹ کانفرنس سعودی عرب کروا رہا تھا. جمال خاشوگی والا انسیڈنٹ ہوا, ان کو بہت سارے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا. پاکستان واز ناٹ امنگ دی انوائٹیز. آپ کو 15-16 اکتوبر کو آفیشلی آپ کو انویٹیشن ایکسٹینڈ کیا گیا. 20-22 اکتوبر کو وہاں پر کانفرنس تھی, آپ چلے گئے. آپ کے وزیر اعظم کو $6.2 ارب کا ایک پیکیج مل گیا. یعنی انہوں نے کہا کہ $3 ارب آپ کے ریزروز میں رکھوا دیں گے اور $3.2 ارب کا آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل دے دیں گے, اور یہی پیکیج آپ کو UAE سے بھی دلوا دیں گے. تو آپ کو تقریباً $12.5 ارب جو ہے وہ سیکیور کرنے میں کامیاب ہوئے اور حکومت کو ایک بریدنگ سپیس ملی. مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت کی جو پوسچرنگ ہے یا جو ٹرانزیشن آئی درمیان میں نگران حکومت کی, بار بار آفیشیل لیول کے اوپر ان آفیشلی اس قسم کے اندیا جو ہے وہ دیا گیا کہ کوئی کیش انجیکشن چاہیے ہوگا. SIFC بنی ہے, $100 ارب کی انویسٹمنٹ 5 سال میں لانی ہے, اور اس میں سعودی عرب میجر پارٹنر ہے. سعودی عرب, UAE, قطر, چائنا, اور بات اس میں یہ کی جا رہی تھی کہ $20-25 ارب آ جائے گا. اس میں سے غالباً کچھ ایسا بھی ہوگا جو ہم ان کو یہ کہیں گے کہ یہ ہم آپ کو نہیں دیں گے, یہ ہم نے رکھنا ہے اپنے. تو ظاہر ہے کہ ایک توقعات بننے کی بھی وجہ ہے. پاکستان obviously بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہے پاکستان کا. پاکستان کو اس سال کوئی 26 سے 30 ارب بائی نومبر چاہیے, اور یہ پیسہ آپ کو سیکیور کرنا ہے. آپ کو IMF سے, دوست ممالک سے انویسٹمنٹ بھی چاہیے, آپ کو ریمیٹنسز بھی بڑھانی ہے, آپ کو ایکسپورٹس بھی بڑھانی ہے, اور آپ کو قرض کی مد میں بھی پیسہ چاہیے. تو ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ جب گورنمنٹ نے جانا ہے تو پہلا جو بھی دورہ ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے بننے کے بعد وزیر اعظم کا, اس میں یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. یہاں پر یہ جو جملہ آپ نے کہا کہ بہت امپورٹنٹ, ویسے جملے اور بھی بہت امپورٹنٹ ہے, لیٹر ان دا پروگرام ہم اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن یہ کہ مانیٹری ٹرمز میں چونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ پیسوں کی بات صرف یہاں پر ہوئی ہے نا, میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. باقی پورے اعلامیہ میں اور خیر سگالی کے جملے تو ہیں نہیں. $5 ارب which was previously discussed, that is the problem. یعنی یہ جو وعدہ ہے, یہ وعدہ فروری 2019 میں محمد بن سلمان کا کوئی $22 ارب کا پیکیج تھا, اور یہ وعدہ فردا ہے. اور یہ جو آئل ریفائنری کی بات کی نقوی صاحب نے, یہ گوادر سے ہب سے پھر گوادر, اور پھر اس میں مسائل ہے. اور سعودی عرب ہو, دنیا بھر کے ممالک ہوں, وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ میں, اور یہ ایک جو کام کیا آپ نے SIFC کا, آئی تھنک دیٹ از ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ. SIFC کے نام سے ہو یا کسی اور نام سے ہو, پوائنٹ از کہ جب ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے, وہ آپ کی جو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم ہے, جو آپ کے ظاہر ہے کہ آپ کے اپنے قوانین اور رولز ہیں, پھر وہ لٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں معاملات, اور نیب کے معاملات ہیں, اور فلاں معاملات, تو ہچکچاتے ہیں. تو آپ نے کر تو دیا, لیکن یہ جو پریویسلی ڈسکسڈ ہے, دیٹ مینس کہ آپ نے کوئی ڈپلومیٹک کو نہیں کیا, جس کو کہتے ہیں نا ان ٹرمز سفارتکاری ڈپلومیٹک کو, کہ بھائی گئے اور جا کے آپ نے جناب چھا گئے, آپ نے کچھ ایسا کر دیا, اپنی شخصیت سے اتنا متاثر کر دیا, اپنے کوئی ایسے اپنے ویٹیج دکھا دی کہ دیکھ لیں ریجن میں ہم آپ کا یہ چیزیں یہاں پر ہم آپ کو کر سکتے ہیں. تو آپ کو یہاں پر پریویسلی ڈسکسڈ والا معاملہ یہ ہے کہ نیا کچھ نہیں ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. چلیے ڈاکٹر صاحب, میں ابھی جو بات کر رہا تھا کہ ایک جملہ اس میں امپورٹنٹ ہے, وہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس جملے میں پیسوں کی بات ہوئی ہے صرف پورے اعلامیہ میں. تو اس میں کہا گیا کہ $5 ارب مالیت کے سعودی سرمایہ کاری پیکیج کے پہلے مرحلے کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا, یعنی دہرایا, یعنی پرانا وعدہ تھا اس کو پھر سے دہرا دیا. کتنا امپورٹنٹ ہے یہ؟ دیکھیں, پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ 1956 سے لے کر اس کے اندر ہمیں جھول نظر نہیں آتی, اور سعودی عرب کے تعلقات باقی مسلم ممالک سے, ٹرکی ہو, ایران ہو, ایجپٹ ہو, لیبیا ہو, سیریا ہو, وہاں پہ تو جھول نظر آتی ہے. لیکن پاکستان واحد ملک ہے جو کہ نان عربی ہے, لیکن ایک آپ کو مستقلاً اچھے تعلقات نظر آتے ہیں. دوسرا یہ کہ 1970s میں جو ہم نے ڈیفنس تعلقات کو قائم کیا, اس کی وجہ سے بھی تعلقات ہمارے زیادہ مضبوط ہوتے ہوئے نظر آئے. لیکن اس میں یہ ہے کہ سعودی عرب کی ایک ڈپینڈنسی رہی 1970 سے لے کر, ہماری فورسز, ہماری یونٹس وہاں پہ جا کے سرو کر رہے ہیں. لیکن جو نیو لیڈرشپ آئی ہے سعودی عرب کی, اس کا ویژن ڈیفرنٹ ہے. اور میرے خیال میں جو کنگ ہیں سعودی عرب کے, انہوں نے کسی موقع کے اوپر یہ پاکستان کو کنوے بھی کیا تھا, دیکھیں پاکستان ہمارا برادر ملک ہے, ہم ہر وقت کے اوپر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن ہماری اولاد اس طرح نہیں سوچتی, وہ نئے تقاضوں کے مطابق سوچتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک آپ اپنے ہاؤس ان آرڈر نہیں کرتے,
جب تک آپ انویسٹمنٹ کی توقع نہ رکھیں. دیکھیں آپ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی ملک میں جا کے تو اس کے لیے ضروری چیزیں کیا ہیں کہ وہاں کی جو یوٹیلیٹی ہے وہ اتنی سستی ہے کہ آپ وہاں سے پروفٹ ارن کریں گے. کیا آپ کو سیکیورٹی ملے گی, آپ کی فائنانسز کی سیکیورٹی, آپ کی کمپنی کی سیکیورٹی, بہت ساری سیکیورٹیز جو اس وقت چائنیز کمپنیز بھی اس کا اظہار وقتاً فوقتاً کر رہی ہیں. انٹرنیشنل جو آپ کا امیج ہے اسپیشلی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, اس میں آپ کا امیج, آپ کی ریٹنگ کیا, یہ ساری چیزیں مل کر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرتی ہیں. پھر اس کے علاوہ کیا آپ کی اکانومی میں اتنا اسپیس ہے کہ وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو $100 بلین کی آپ بات کر رہے تھے FCIS کی, وہ کیا اس کو کنزیوم کر سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے پلان موجود ہے؟ اب جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت پہلے ہی اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے دیتی ہیں, ان کے اراکین دے دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں, جس کا ذکر نقوی صاحب نے بھی کہا, تو پھر غلط ایکسپیکٹیشنز اور زیادہ ایکسپیکٹیشنز کا مطلب ہے زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پہلے تو آپ اپنے آپ کو اندر سے دیکھیں, اور وہ اسی صورت میں دیکھ سکتے ہیں جب ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ڈالی جائے. آپ کی اکیڈیمیا, آپ کی میڈیا, آپ کے پریکٹیشنرز, آپ کے ڈپلومیٹس, آپ کی حکومت کے ارکان, کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے اس کرائسس سچویشن میں. آپ کو تو چارٹر آف کرائسس مینجمنٹ چاہیے نا اس وقت, آپ کرائسس سچویشن میں, اس سے نکلنے کے لیے کوآرڈینیشن تو ہو, وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی. صحیح ہے. اچھا تو علی صاحب, نقوی صاحب, اب معاملہ یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے ہمیں سعودی عرب کی ہمیشہ سے ضرورت رہتی ہے, کیونکہ ہم بہت عرصے سے مالی بحران کا شکار ہیں, اور ہم دیکھتے تو رہتے ہیں, یعنی اگر ہم یہ دورہ اس مقصد کے لیے نہ بھی ہو تب بھی ہماری خواہش تو رہتی ہے کہ چلیں ہمیں ہمارے اکاؤنٹ میں یا ہماری جھولی میں کچھ نہ کچھ ڈال دے تو بہتر ہی بھلا ہی ہو جائے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب کے لیے پاکستان کی اس وقت ضرورت کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی ہمارے لیے تو سعودی عرب اہم ہے, سعودی عرب کے لیے پاکستان اس وقت کتنا اہم ہے؟ دیکھیے, آپ نے کہا پاکستان کی کیا اہمیت ہے, تو وہ تو سعودی عرب کو پاکستان کی ضرورت بہت چیزوں میں ہے. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ پاکستانی کمیونٹی ہے, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا احسان ہو رہا ہے کہ کمیونٹی کو نوکریاں دے رکھی ہیں, مگر یہ لوگ ہماری کمیونٹی والے وہاں پہ سروس رینڈر کر رہے ہیں. ڈاکٹرز جو ہیں وہ میڈیسن کی سروس رینڈر کر رہے ہیں, انجینئرز وہ بلڈنگز بنا رہے ہیں, ورکرز جو ہیں وہ کنسٹرکشن میں لگے ہوئے ہیں. تو دے آر پیڈ فار واٹ دے ڈو, اینڈ آور پیپل ہیو contributed to the Saudi economy and to the Saudi infrastructure in a big way. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اس چیز کو کلیئر رکھنی چاہیے. ایک تو ضرورت وہ ہے. دوسری ضرورت خطے میں ہماری اہمیت ہے, ہمارا جو رول ہے اس سے سعودی عرب اتفاق کرتا ہے, اور ہم اور سعودی عرب میں ہم دونوں ملکوں میں ہم آہنگی ہے کہ کیا کس مقصد سے کس طریقے سے ہم یہاں کے مسائل کو حل کریں گے. افغانستان کے معاملے میں, غزہ میں جو کانفلکٹ ہے اس کے بارے میں, مڈل ایسٹ کے اور مسائل ہیں اس کے بارے میں, فلسطینیوں کا کیا ہوگا. تو یہ سب باتیں ہم ان سے کرتے ہیں, اور اس میں سعودی عرب کی ہماری ضرورت رہتی ہے اور رہے گی. اسی طرح ہمیں بھی سعودی عرب کی ضرورت ہے. وی نیڈ دیم. ہم اس علاقے میں جو سعودی عرب سب سے بڑا ملک ہے, سب سے اہم ملک ہے, اور اس سے ہمیں بہت سے اور بھی فوائد ہیں, اقتصادی بھی, عسکری بھی. تو یہ سارے کچھ فیکٹرز اس میں آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو کہتے ہیں میوچولی بینیفیشل ریلیشن شپ. تو یہ ہے ہمارے تعلقات باہمی فائدے کے لیے, لیکن اس میں ہمیں پلان بنانا چاہیے. دیکھیے نا, اگر ہم گئے ہیں عمرے کے لیے تو پورا ایک ہمارا اکنامک پلان ان کے سامنے رکھا جائے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہم کس طرح اکانومی کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں سعودی عرب کا کیا کیا رول ہو سکتا ہے. یہ ایک ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے ہی ہم چلے جاتے ہیں, جا کے ان سے خوش گپیاں کرتے ہیں اور گلے ملتے ہیں, اور اچھی بات ہے, یہ سب دوستی کی باتیں ہیں, لیکن وی ہیو ٹو بی سیریس اباؤٹ واٹ وی وانٹ ٹو اچیو. اور یہ میں چاہتا ہوں یہ ہماری حکومت اور پہلے بھی حکومتیں جو رہی ہیں کہ یہ ان لوگوں کو ان باتوں پہ دھیان دینا چاہیے, نہ کہ صرف دورے کرنے پہ. تو یہ چیز بھی ذرا سوچنے کی ہے.
بالکل صحیح ہے سر. لیکن ایک چیز جو ابھی عیسیٰ نقوی صاحب ہم اب پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اگر یہ دورہ صرف عمرے کے لیے تھا اور نہ اس پر اس کی دعوت دی گئی تھی تو پھر تو ایم بی ایس کے ساتھ ملاقات ہو جانا بھی اپنے طور پر ایک بڑی کامیابی ہے عیسیٰ نقوی صاحب. ہاں جی بالکل ظاہر ہے کہ میٹنگ جو ہے وہ ملنا، اور میٹنگ ایسے وقت میں آپ کو پتہ ہے کہ جو افطار ہوئی ہے یہ بحرین کے جو کراؤن پرنس ہیں ان کی موجودگی میں ہوئی. اس کے بعد میٹنگ ہوئی ہماری جس میں آپ نے دیکھا کہ امیجز جو ہیں وہ تو بہت اچھے تھے. آپٹکس آپ کو نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ محمد بن سلمان بیٹھے ہیں، ساتھ ہمارے وزیر اعظم بیٹھے ہیں، خوش گپیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، کہکہے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ لائٹر مومنٹس شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھر پاکستان کے ڈیلیگیشن میں ہر منسٹر کے ساتھ ایک منسٹر آپ کو بیٹھا ہوا، یعنی ان کے فورن منسٹر سے لے کے فیصل بن فرحان سے لے کے باقی ان کے انویسٹمنٹ کے دیگر شعبوں کے اہم لوگ، گورنرز مکہ کے، اور یہ لوگ سارے موجود تھے. یعنی آپ کس کو لے کے گئے تھے؟ آپ وزیر دفاع کو لے کر گئے، آپ نے جو وزیر خزانہ ہیں نئے محمد اورنگزیب صاحب ان کو، آپ کے انفارمیشن منسٹر تھے احد چیمہ تھے، مریم نواز صاحبہ تھیں، اس کے بعد آپ کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب تھے. تو جو آپٹکس ہیں وہ تو آپ کو بڑے اچھے نظر آتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کی ون ملاقات. اور ان لوگوں کی یہ جو سلیکشن آف ٹیم تھی جو لے کر گئے ہیں اس سے بھی تو ایک انٹینشن نظر آتی ہے کہ یہ ریلیونٹ لوگ ہیں، یعنی وزیر خزانہ ہیں، وزیر خارجہ ہیں، چیف منسٹر ہیں. تو یہ ریلیونس پہ تو آپ تبصرہ نہ کر رہے ہیں تو بہتر ہے. لیکن فی الحال ظاہر ہے کہ دیکھیں آپ کی گورنمنٹ کوئی بھی فارم ہوتی ہے، ہمارے ہاں سعودی عرب کے لیے جو بھی ڈیلیگیشن جاتے رہے ان کی کمپوزیشن ایسی رہی ہے. خان صاحب کے دور میں بھی ایسی رہی ہے، اس سے پہلے بھی رہی ہے، آج بھی رہی ہے. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. مثلا آپ کو جب اوپن اپ ہونا ہوتا ہے، آپ کا جو انوگرل انٹریکشن ہے ود آف دا نیو ایڈمنسٹریشن کبھی بھی کسی ملک کے ساتھ، اس میں آپ کو تھوڑا سا ہولڈ یور ہارسز، تھوڑا سا بیٹھیں، انتظار کر لیں. فار ایگزامپل ہمارے وزیر خارجہ صاحب ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے وزیر خارجہ بننے کے بعد بحالت مجبوری پہلا جو دورہ ان کو کرنا پڑ گیا وہ تھا برسلز کا نیوکلیئر انرجی سمٹ. وہاں پر انوائٹڈ تھے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف. وہ سینٹ الیکشن کی یا پاکستان کی سیاسی مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے جانے کا فیصلہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاتا، میں اپنی جگہ اپنے فورن منسٹر کو بھیج دیتا ہوں. صحیح. آپ فورن منسٹر کو بلایا کہاں گیا؟ اس نے اپنے پرائم منسٹر کے اگینسٹ ان ہز پلیس برسلز میں نیوکلیئر انرجی سمٹ میں شریک ہونا ہے. وہ یہاں سے جہاز پکڑتے ہیں، وہ لندن چلے جاتے ہیں. بھائی آپ کو لندن کا انویٹیشن اگر نہیں ملا، یہ بائیلیٹرل آپ کا دورہ نہیں ہے، دنیا کا کوئی فورن منسٹر ایسے بیگ اٹھا کے منہ اٹھا کے لندن نہیں جاتا. یعنی یہ امبیرسمنٹ ہے کہ آپ وہاں پر جائیں وداؤٹ پراپر انویٹیشن، اور پھر وہاں جانے کے بعد آپ کی اونلی انگیجمنٹ ان دا فرسٹ لیگ آف یور لنڈن وزٹ واز واٹ؟ آپ اپنے ہائی کمیشن گئے، آپ نے ان کو جا کے بتایا کہ میرا ویژن آف اکنامک ڈپلومیسی کیا ہے. پھر وہاں سے آپ روانہ ہو گئے. یعنی آئی نو ایز اے میٹر آف فیکٹ کہ ہمارا ہائی کمیشن ہیز بین سیکنگ کہ فارن اینڈ کامن ویلتھ آفس ہمیں کوئی اچھی ملاقاتیں، کوئی کال آن وغیرہ دے دے تاکہ ہمارے فارن منسٹر کو یا پاکستان کے امبیرسمنٹ نہ ہو اس معاملے پہ. وہاں سے آپ نیوکلیئر انرجی سمٹ میں شرکت کرنے چلے گئے، پھر واپس دوبارہ آپ لندن آ گئے. 2 دن آپ نے مزید لندن میں گزار لیے. وہاں پر آپ نے اپنے جو ہم منصب نہیں ہیں، جونیئر ہیں آپ سے، اینڈریو مچل سے بھی ملاقات کر لی، لارڈ طارق سے بھی ملاقات کر لی. فائن، ویل اینڈ گڈ، اسٹیٹ منسٹر لیول پہ آپ نے ملاقات کر لی. پھر آپ نے کہا جو کامیابی آپ کی وہ یہ کہ آپ کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوگی ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ جو اوریجنلی آپ کے کاؤنٹر پارٹ ہیں. صحیح. مثلاً ابھی دیکھیں کاکڑ صاحب بھی جب نیو یارک سے واپسی کے اوپر لندن رکے تھے، ہی ڈڈ ناٹ گیٹ اے کال آن ود رشی سنک. پرائم منسٹر جب جائے گا اس کو پرائم منسٹر کے ساتھ، یہ اسٹیبلشڈ پروٹوکالز ہیں. صحیح. اب پاکستان کا پرائم منسٹر گیا ہے، اس کی سعودی عرب کے پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، اس کی جب بھی کنگ کے ساتھ ہوگی کال آن ہوگی. صحیح ہے. ایک سوال کا مختصر جواب دیں، پھر میں ذرا ایک چھوٹا سا بریک پر جانا ہے اور پھر میں ذرا امریکہ کے ساتھ تعلقات پہ بھی آتا ہوں. لیکن مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ یہ جو ہم ابھی سعودی عرب پہ I had a few more things. اگر آپ سعودی عرب کا ٹاپک ریپ اپ کرنے والے ہیں تو یہ کشمیر والا معاملہ. چلیں پھر میں بریک لے کر واپس آ جاتا ہوں ذرا کشمیر. ہاں اس پہ ایگزیکٹلی انہوں نے کشمیر پہ بات کی ہے، تو بریک کے بعد واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اور حالیہ دورہ سعودی عربیہ جو وزیر اعظم اپنی ٹیم کے ساتھ گئے تھے اور واپس آئے ہیں.
اس پہ بات کر رہے ہیں. عیسیٰ نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, علی سرور نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروفیسر ڈاکٹر منور صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں ابھی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی, تو ابھی جو میں نے سوال کیا تھا کہ پاکستان کے لیے سعودی عرب کتنا اہم ہے اور سعودی عرب کے لیے پاکستان کتنا اہم ہے, تو چلے میں اس سوال کو ریفریز کرتا ہوں آپ کے لیے کہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ سعودی عرب پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے, لیکن کیا سعودی عرب کی بھی ضرورت ہے کہ سعودی عرب پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے؟ جی, یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیں, اس کو آپ گلوبل پالیٹکس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں. ملٹی پولیرٹی ہے, اور ملٹی پولیرٹی کے اندر ڈفرینٹ سینٹرز آف پاورس نے ایمرج کیا اور ایک اسپیس کریٹ ہوا ہے. اس میں ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن اپنی جگہ پہ کردار تو ادا کر رہی ہیں, لیکن انڈیویجولی ریاستیں بھی کردار ادا کر رہی ہیں. دوسرے لفظوں میں انٹر ڈپینڈنٹ ورلڈ ہو گئی ہے. آپ دیکھیں سعودی عرب کے تعلقات خود بھارت کے ساتھ $100 بلین کی انویسٹمنٹ اور ایسی جگہوں کے اوپر جو پاکستان کی آرٹلری کی رینج کے اندر ہیں. اسی طریقے سے پاکستان بھی ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, جو اس وقت مڈل ایسٹ کے کانٹیکس کے اندر جو انسٹیبلٹی ہے, جو کہ فلیش پوائنٹ ہے, اور کہا تو یہ جا رہا ہے کہ کہیں یہ لیڈ نہ کرے تیسری جنگ عظیم کی طرف. چونکہ یوکرین کے اوپر ٹینشن ہو یا ساؤتھ چائنا کے اوپر ہو, یہ سارا مڈل ایسٹ کے ارد گرد گھوم رہا ہے. اگر رشینس بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اس تھیٹر کے اندر, امریکنز تو پہلے سے شامل ہیں, چائنیز بھی اندر چلے جاتے ہیں, تو یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف بات جائے گی. اس صورت میں جب مڈل ایسٹ انسٹیبل ہے اور پاکستان کے اوپر سعودی عرب کی سیکیورٹی ڈپینڈنسی ہے, تو اس صورت میں پاکستان سعودی عرب کے لیے امپورٹنٹ ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان میں آپ تعلقات کو دیکھیں, ایک ہموار تعلقات چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسروں کے ساتھ اس کے تعلقات میں جھول نظر آتی ہے, لیکن پاکستان کے حوالے سے ان کی جھول نظر نہیں آتی. پھر اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات میں جب بھی ٹینشن آیا ہے, تو پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکنز نے ہمیشہ رول پلے کیا, لیکن سعودی عرب کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ تھا, اسپیشلی یہ ابھی نندن کے کیس کے اندر. تو اس حوالے سے بھی سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ان ٹچ رہتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ دونوں ممالک اگر کولڈ وار پالیٹکس اینڈ پوسٹ کولڈ وار پالیٹکس میں دیکھیں تو ویسٹرن بلاک کے اندر رہے ہیں اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اب یہ چینجنگ سناریو کے اندر مشاورت کے ساتھ دونوں چلتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلی حکومت تھی خان صاحب کی, اس میں سعودی فارن منسٹر کو ہم نے ایک سائڈ پہ بٹھایا تھا, چائنیز فارن منسٹر کو دوسری سائڈ پہ بٹھایا تھا. اور پھر آپ پاکستان سمیت سعودی عرب بھی ان ممالک کے اندر تھا جس نے جو UN سیکورٹی کونسل کے اندر ریزولوشن آئی تھی رشیا یوکرین وار کے اوپر, تو انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا US کی فیور میں. تو مجھے یوں لگتا ہے, اور پھر سعودی عرب کے اندر جس طرح سے پیوٹن صاحب کا دورہ اور جس طرح کا ان کو ویلکم دیا گیا, تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ممالک اس خطے میں, اسپیشلی ان دا مسلم ورلڈ, ان دا گلوبل ساؤتھ, اپنی اہمیت رکھتے ہیں اور کوآرڈینیشن کے ساتھ چلیں گے, پولیٹیکلی بھی اور پھر سیکیورٹی وائز بھی. اور باقی اکنامک جہاں تک ضرورت ہے وہ تو ہماری ضرورت ہے. جب تک ہم اپنے اکنامک ریفارمز نہیں لائیں گے, جب تک میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کے لیے پاکستان اس حد تک اہم نہیں ہوگا. حالانکہ انہیں غذائے اجناس 80% باہر سے منگواتے ہیں, پاکستان کے پاس بڑی بنجر زمین پڑی ہے. چائنا سے آپ ٹیکنالوجی لے سکتے ہیں, سعودی عرب سے آپ کیپٹل لے سکتے ہیں, انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, چائنا کا بھی فوڈ چین آپ جاری کر سکتے ہیں, سعودی عرب کی بھی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. برازیل $10 بلین کا میٹ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو دیتا ہے, وہ اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہتے ہیں. کینیڈا ڈائیورسیفائی کرنا چاہتا ہے. تو پاکستان ایک اچھا ہب ہو سکتا ہے, اسٹیشن ہو سکتا ہے, جہاں سے برازیل یہاں پہ انویسٹمنٹ کر کے یہاں سے کیٹل جو ہے وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو پرووائڈ کرے. اور حلال فوڈ کی بہت بڑی انڈسٹری ہے, بہت بڑی انڈسٹری ہے. بالکل صحیح ہے. کشمیر کے حوالے سے میں سرور نقوی صاحب, آپ یہ جو کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی ہے, اور ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ $100 بلین کی انویسٹمنٹ انڈیا میں سعودی عرب کی, اور یہ بڑھتے ہوئے جو تعلقات ہیں سعودی عرب کے بھارت کے ساتھ, اس کے باوجود کشمیر پر سٹیٹمنٹ دینا, آپ اس سٹیٹمنٹ کو غیر معمولی سمجھتے ہیں؟ جی, یہ بہت اہم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ بھارت سے ان کے تعلقات بہت گہرے ہیں, بہت اچھے ہیں, اور اقتصادی تعاون بہت زیادہ ہے, بڑے پیمانے کا ہے, اس کے باوجود انہوں نے کشمیر کے اوپر ہماری حمایت کی ہے. کشمیر کے عوام کی حق خود ارادیت کا ذکر اشارتاً کیا گیا ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہاں پہ جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں وہ نہ ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہ اس بات کا مظہر ہے, اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ سعودی عرب پاکستان کو سیاسی طور پہ بھی بڑی حمایت مہیا کرتا ہے, اور وہ حمایت ابھی بھی دینے کو تیار ہے اور دیتا رہے گا.
تو اس سے ہمیں بڑی تقویت ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا وزیر اعظم کے گفتگو کا نتیجہ ہے، وزیر اعظم نے جو پریزنٹیشن کی ہوگی اس کا نتیجہ ہے. تو یہ اعلانیے میں یہ باتیں آنا بڑی اچھی خوش آئند باتیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب میں وہ گڈ ول ہے ہمارے لیے، وہ ایک خیر سگالی کا جذبہ ہے جو کہ بہت اہم ہے، اور اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں بھی ظاہر ہے ہم اس کی ریسیپروسٹی بھی کر رہے ہیں. تو یہ اٹس اے ون ون سچویشن جس کو کہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو ابھی کہا گیا کہ ہم انویسٹمنٹ کے بھی طریقے ان کو بتائیں. دیکھیے نا، ہوم ورک کرنا بہت ضروری ہے، جو میں پہلے کہہ رہا تھا. مثلا میں بہت سے دوروں پہ گیا ہوں وزیر اعظم کے ساتھ، اور جب میں سروس میں تھا، اور مختلف وزراء کے ساتھ، اور کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ان سے کیا بات کرنی ہے. نہیں بھائی، آپ کو تو سارا پتا ہونا چاہیے، آپ کو بریف جا چکی ہے، آپ کو سب سمجھایا جا چکا ہے، تو اب آپ کیا پوچھ رہے ہیں کہ کیا بات کرنی ہے. تو وی ہیو ٹو ڈو آور ہوم ورک. میں نے محسوس کیا ہے، میں جب تک سروس میں رہا ہوں، کہ اکثر جو ہمارے رہنما ہیں، لیڈرز ہیں، وہ کچھ اس کو بڑا کیجولی لیتے ہیں، جو کہ ان کو نہیں ایسا لینا چاہیے. مگر مجھے اس بات کا بہت اطمینان ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے جا کر اچھی گفتگو کی، اور وہ اعلانیہ میں ریفلیکٹ ہوئی، اس کا اعلانیہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا اچھا اثر پڑا ہے. تو یہ اس دورے کا فائدہ ہے، اور اللہ کرے اس کو آگے ہم بڑھائیں. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. عیسیٰ نقوی صاحب، یہ کشمیر کا مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے، یا انڈیا اور پاکستان کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے، یہ ایک روایتی بیان ہے، یہ موجودہ حالات میں ایک اہم بیان ہے، یا یہ ایک غیر معمولی بیان ہے؟ یہ روایتی بھی نہیں ہے، روایتی مختلف تھا. 9 سال میں چیزیں تبدیل ہو گئی. دیکھیں، پاکستان کو اور پاکستان میں ایم شور کہ دفتر خارجہ تو ریئلائز کر رہا ہے، کرتا ہے، پاکستان کے ادارے بھی کرتے ہیں، ہماری جو حکومتیں ہیں اور سیاستدان، ان کو اس نئی حقیقت کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے کہ سعودی عرب تبدیل ہو گیا، بہت حد تک تبدیل ہو گیا ہے. یہ وہ جنریشن نہیں ہے جو کنگ عبدالعزیز ال سعود کے بچوں کی جنریشن تھی. اب اس سے اگلی جنریشن میں پریکٹیکلی ڈیفیکٹو رولر جو ہیں، کنگ ہیں، وہ محمد بن سلمان ہیں. وہ شاہ سلمان ہیں، لیکن تمام تر اختیارات کا استعمال جو ہے، یہ ڈیفیکٹو رولر جو ہے، کنگ ہیں، وہ تو محمد بن سلمان ہے. اور محمد بن سلمان 2015 آنورڈز 9 سال پیچھے چلے جائیں، سعودی عرب کا کشمیر کے اوپر موقف یہ نہیں ہوتا تھا جو آج ہے. اور یہ ایک چینجنگ ریالٹی ہے کہ انڈیا کے حوالے سے they have gone too soft. اور انڈیا کے حوالے سے وہ یہ کشمیر پہ پہلے سٹیٹمنٹ یہ ہوتی تھی کہ کشمیر میں مظالم بند ہوں، کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے، ایز پر دی یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز. یہ پاکستان اور سعودی عرب کی جوائنٹ سٹیٹمنٹس میں رپورٹ کرتا رہا ہوں 2004 آنورڈز 15-16 تک آہستہ آہستہ موقف کہیں نہ کہیں تبدیل ہوتے ہوتے، ڈپلومیسی میں یہ بہت میٹر کرتا ہے. اب الفاظ یہ آ گئے ہیں کہ دونوں ممالک نے اتفاق کیا کہ ڈائلاگ بہت اہم ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، امن کے لیے، خطے کی سلامتی کے لیے، تمام تصفیہ طلب امور پر بشمول کشمیر. تو آپ کہاں سے چلے تھے؟ آپ چلے تھے انڈیا کی مذمت کرنے سے، کنڈیم کرنے سے، کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کروانے سے، اور آپ پہنچ گئے ہیں مذاکرات کی اہمیت کے اوپر. دونوں ممالک نے اگری کیا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے. تو یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو لیکن میں تو فیر یہ کر رہا تھا کہ کشمیر کا لفظ بھی نہیں آئے گا. میں تو یہ فیئر کر رہا تھا کہ اب تو یہ کشمیر کا تذکرہ یہ آ جانا بڑی بات ہے، اس لیے آپ کو یہ اہم لگ رہا ہے کہ وہ آ گیا. کیونکہ سعودی عرب نے جو ان کا، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، ان کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ، اور آف لیٹ 2 سال 2.5 سال کو اگر آپ فالو کریں، ان کے درمیان کوئی جوائنٹ نیول ایکسرسائزز، انڈین آرمی چیف کا پہلا دورہ ہو چکا ہے، پہلی مرتبہ انڈین آرمی چیف جو ہے ان کا بھی دورہ ہو چکا ہے. اس دوران یو اے ای کے دستے ریپبلک ڈے آف انڈیا پہ جا کر اب پریڈ کرتے ہیں. تو وہاں پر تبدیلیاں بہت زیادہ آ چکی ہیں.
البتہ جو انویسٹمنٹ کی بات ہے، دیکھیں انویسٹمنٹ جو ہے نا، ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انڈیا نے 100 ارب ڈالر کی وہاں پر کی، اس کے لیے آپ کو سیاسی استحکام چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو یہاں پر عدالتوں میں ججز کے خط نہیں ہوتے، اس میں تحریکیں نہیں چل رہی ہوتی، اس میں الیکشن کی شفافیت کے اوپر اتنے بڑے بڑے موٹے موٹے سوالیہ نشان نہیں لگے ہوئے ہوتے، ایک اپ اینڈ فنکشننگ پارلیمنٹ ہوتی ہے، آپ کے یہاں کمیٹیز کام کر رہی ہوتی ہیں، سڑکوں پہ احتجاج نہیں ہو رہا ہوتا۔ سعودی عرب دنیا کا رقبے کے اعتبار سے 13واں بڑا ملک، 21 لاکھ مربع کلومیٹر، 3 کروڑ 60 لاکھ کی یا 61 لاکھ کی آبادی، بے پناہ وسائل، اس کے باوجود ویژن 2030 کے تحت ہر سال 100 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ خود اپنے پاس چاہ رہا ہے، 81 ارب ڈالر کی اس کو کمی کا سامنا ہے 2023 میں انویسٹمنٹ میں، یعنی جسے ہم انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں وہ خود 100 ارب ڈالر کا ٹارگٹ رکھے ہوئے ہے اور اس کو 81 ارب ڈالر کا شارٹ فال ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ وہاں تو عدالتوں کے اندر کوئی پھڈے نہیں چل رہے، وہاں تو حکومت کے خلاف تنقیدی ٹویٹس اور یہ چیزیں نہیں ہو رہی۔ یہ اوور آل آپ کو دنیا میں اکنامک کرنچ کا بتاتا ہے جو 2024 کے اینڈ میں 25 میں سٹارٹ ہوگا۔ اس سینیریو میں پاکستان جہاں پر یہ والیٹائل سچویشن ہے، یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کوئی بھی حکومت آئے گی اور وہ ونڈرز کر دے گی، ہم امپاسبل کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ ایسا نہیں ہے۔ البتہ یہ جو حکومت ہے اس پہلے دورے سے مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو ہمارے ٹارگٹس تھے، ہمارے ذہن میں تھا نا کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی 8 فروری کے بعد، مجھے لگ رہا ہے کہ دے ہیو ٹو اسٹیپ اپ دیئر ایفرٹس۔ اس طرح جو ابھی جو پوری دنیا میں مزاج بنا ہوا ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، کسی بھی ملک پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں دیکھ رہے ہیں وہ۔ اب ظاہر ہے آپ وہ اخبار پڑھتے ہیں وہاں پر ہماری جو ان کی ایمبیسیز یہاں پر موجود ہیں وہ بریف پہنچاتی ہیں، یعنی کہ ایک اپوزیشن الیکشن ہوتا ہے 2 مہینے کے بعد۔ یہ میں اس الیکشن کی کہانی نہیں سنا رہا، 2018 کی کہانی لے لیں، 2013 کی کہانی، 2008 کی۔ ابھی حکومت بنتی ہے، حکومت بننے کے 1 یا 1.5 ہفتے میں گرینڈ اپوزیشن کا الائنس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جو سڑکوں کے اوپر ہوگا۔ مطلب ممالک وی ہیو ٹو گرو اپ ناؤ۔ 76 سال آپ اس ملک کے گزار چکے، آپ مزید کتنا وقت چاہتے ہیں؟ 2 سال سے آپ جس لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں، ایک 76 سالہ قوم یا ملک کی زندگی میں یہ 2 سال کی مارا ماری زہر قاتل ہے۔ آپ اٹھ ہی نہیں سکتے، یہ کیسے ملک چلا سکتے ہیں آپ؟ اس صورتحال میں ملک چل سکتا ہے؟ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ تو چونکہ امریکن سٹڈیز آپ کا سبجیکٹ بھی ہے، امریکہ پاکستان کی مشکلات کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ اس پہ اگر آنے سے پہلے مجھے تھوڑا سا کمنٹ کا موقع دیجیے۔ دیکھیں جو کینتھ واٹس ہیں وہ اسٹرکچرل ریئلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹرکچر ہوتا ہے اور اس میں جو ہائرارکی میں جو ٹاپ پہ پاورز ہوتے ہیں وہ جو فارن پالیسی اڈاپٹ کرتے ہیں اس کا امپیکٹ اسمالر نیشنز کی فارن پالیسی کے اوپر پڑتا ہے۔ تو سعودی عرب کو آپ ایک اسمالر نیشن سمجھیں اور امریکہ کی فارن پالیسی کو آپ اس اسٹرکچر کے اندر ایک بڑا ملک ہے۔ پوسٹ کولڈ وار کے بعد اسپیشلی پریزیڈنٹ کلنٹن نے جو انڈیا کی طرف رومانٹسزم کا آغاز کیا تھا، اس کا امپیکٹ آپ کو سعودی عرب اور UAE اور باقی ممالک کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پہ اکنامک انڈر ڈیپینڈنس بڑھ رہی ہے وہاں پہ ڈیفنس ڈیل $7 بلین کی بھی انہوں نے سائن کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا یہ جیو پالیٹکس سے پوری دنیا جیو اکانومی کی طرف جا رہی ہے، حالانکہ اس کے اندر بھی جیو پالیٹکس انوالو ہے، لیکن ٹریڈ کو پریفرنس دی جا رہی ہے اور اس میں جو مڈل ایسٹرن ہمارے برادر کنٹریز ہیں وہ تجارت کو اوپر رکھ رہے ہیں۔ دوسری بات جو ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ تعلقات کے اندر کمپارٹمنٹلائزیشن ہوتی ہے۔ ایک کمپارٹمنٹ میں اگر آپ کا کانفلکٹ اینڈ ٹینشن اینڈ کرائسس چلتا ہے تو باقی کمپارٹمنٹ میں آپ کے تعلقات چلتے ہیں۔ اس کی مثال آپ US اور چائنا کے لیجئے جہاں پہ $760 بلین کی ٹریڈ چل رہی ہے، کمپٹیشن اینڈ وہ کنٹینمنٹ کی بات بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں۔ چائنا انڈیا گولوان کے اوپر کیا ہوتا رہا، اس کے بعد اکسائی چین کے اندر جو کچھ وہ کرنے کی کوشش کی، پہلی مرتبہ وہ $100 ارب کراس کر کے 120 پہ پہنچ جی 120-125 بلین کی ٹریڈ ہے چائنیز اور جس میں ڈیفیسٹ پہ ہے انڈیا، ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ۔ اس کے بعد اب اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر 3 بڑے اہم ملک ہیں، US ہے، چائنا ہے، رشیا ہے۔ تینوں کے تعلقات آپ انڈیا کے ساتھ دیکھیے، تو اس صورت میں ان کا مشورہ بھی پاکستان کو یہ ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں، اور پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے اس میں بھی جب تک آپ کنیکٹیوٹی نہیں رکھتے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ، اس میں ایران ہے، افغانستان ہے، انڈیا ہے، جب تک آپ کی اکانومی آگے نکلے گی نہیں، انٹرنل ریفارمز کے ساتھ آپ کو کنیکٹیوٹی رکھنی ہے، اور اسی وجہ سے CPEC جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ امریکہ پاکستان کو کس طرح دیکھتا ہے؟ جی امریکہ کے لیے پاکستان ساؤتھ ایشیا میں مجھے لگتا ہے واحد پوسٹ ہے جہاں پہ ان کا اثر و رسوخ ہے۔
اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے. اس وقت جو آخری بیٹل وہ مڈل ایسٹ کے اندر لڑ رہے ہیں اپنی اثر و رسوخ کی, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس میں شکست کھا رہے ہیں, جس طرح سے یوکرین کے تھیٹر میں انہوں نے شکست کھائی ہے. چائنا کا جو انفلوئنس ہے ساؤتھ ایشیا میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ مالدیوز کو دیکھیں, انہوں نے انڈین فورسز کو جس طرح سے کہا بھائی آپ یہاں سے چھٹی ماریں. نیپال نے نقشے کے اوپر جس طرح کی انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں. بنگلہ دیش میں حسینہ معین کے خلاف جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں, جو ڈیمانسٹریشنز چل رہی ہیں. سری لنکا کو آپ دیکھ لیجئے کہ سری لنکا میں جو انڈیا کے حوالے سے جو ایک نفرت بڑھ رہی ہے, تو دوسرے لفظوں میں انڈیا جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا, وہ آئسولیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے پاکستان امپورٹنٹ ہے اس کے لیے, امریکہ کے لیے. البتہ اس وقت امریکہ کی توجہ پاکستان پہ اس لیے نہیں ہے کہ امریکہ پھنسا ہوا ہے میڈیٹرینین سی کے جو سیکیورٹی ڈائلیما چل رہا ہے بیکاز آف دس غزہ اسرائیل وار اینڈ بیکاز آف دس یوکرینین وار, اور ٹینشن جو ساؤتھ چائنا واٹر کے اوپر اور جو فری نیویگیشن ہے اس کے اوپر جو ٹینشن چل رہی ہے, اس کی وجہ سے توجہ نہیں ہے. البتہ وہ چاہتے ہیں, وہ پر تول بھی رہے ہیں کہ دوبارہ افغانستان میں آئے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جنوری کے اندر انسٹیٹیوٹ فار پیس واشنگٹن ڈی سی کا, اس کی رپورٹ تھی کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حملے بڑھ جائیں گے. پھر فیٹف کی رپورٹ تھی کہ انڈیا ٹیرر فائنانسنگ کر رہا ہے, اور پھر جنرل ایرک جو سینٹکام کے کمانڈر ہیں ان کی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نظر آ رہی ہے. تو پاکستان امپورٹنٹ ہے, لیکن پاکستان کے اندر جو میس ہے اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں امریکنس بھی سوچتے ہوں گے, اور پاکستان جب اپنے میس کے اندر پھنسا ہوا ہے تو آپ لابنگ کس طرح کریں گے. وہاں پہ جو امپورٹنٹ یونیورسٹیز میں چیئرز ہیں جو آپ کا نیریٹو بناتی ہیں, وہاں پہ آپ کا کوئی بندہ ہی موجود نہیں ہے, تو پھر آپ اپنے مفادات کا کس طرح تحفظ کر پائیں گے. بالکل صحیح ہے. ایک اور معاملہ, میں چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں, لیکن پچھلے دنوں ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی بھی خواہش کا اظہار کیا, لیکن جواب میں انڈیا نے کہا کہ ہم پاکستان میں کے اندر گھس کے ماریں گے. تو یہ ٹریڈ کی خواہش کا جواب کچھ یوں بھارت کی طرف سے آیا ہے. پاکستان کیا سوچ رہا ہے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کے حوالے سے؟ چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سرورت نقوی صاحب, پاکستان انڈیا کے ساتھ بھی ٹریڈ چاہتا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ پچھلے دنوں بڑے زوردار طریقے سے دیا, لیکن جواب میں بھارت کی طرف سے کہا گیا کہ ہم پاکستان کو تو ان کے گھر میں گھس کے ماریں گے. راجناتھ سنگھ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا. تو پاکستان بغیر ہوم ورک کر کے یہ سٹیٹمنٹس دے رہا ہے, یا کوئی ایسا انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کا امکان ہے بھی, اور اس پر کوئی بات چیت دونوں ملکوں کے درمیان کہیں بیک چینل پہ کوئی ہو بھی رہی ہے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ دیکھیے, وقت پہ ہر چیز منحصر ہے. اب ایک وقت تھا جب کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ ٹریڈ تجارت کرنا چاہتا تھا, اور بہت اس پہ اس کا بہت اس کو اس میں دلچسپی تھی. they were very keen, اور وہ اس وقت موسٹ فیورڈ نیشن والی بات اٹھی تھی, اور وہ تقریباً ہو بھی گئی تھی, لیکن پھر یہاں پہ اپوزیشن تھی اس کی, تو وہ نہیں ہو سکی. یہ وقت اور ہے, یہ وقت اور ہے. اس وقت انڈیا کچھ نہیں آپ سے چاہتا ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں الیکشن ہونے والا ہے, اور پاکستان ایک ایزی ٹارگیٹ ان کو مل جاتا ہے کہ پاکستان کی برائی کی جائے, پاکستان کو پہ ہر قسم کے الزام لگائے جائیں, اور پاکستان کو اس طرح دکھایا جائے جیسے کہ پاکستان ایک اس علاقے کا بیڈ بوائے ہے, اور انڈیا گڈ بوائے اس کو ٹیکل کر رہا ہے, اور صحیح طرح ٹیکل کر رہا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں یہ راجناتھ کا جو بیان ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے, جو کہ بالکل غلط ہے, بے معنی اور بکواس, مگر ہے. He has done it, he has said it. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو انوائرنمنٹ ہے, انڈیا کی جو سوچ ہے, وہ بالکل تجارت کیا کسی اور چیز کے لیے بھی فیوریبل نہیں ہے. تو ہمیں اس میں اس وقت الیکشن تک تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے, اور وزیر خارجہ کی خواہشات اپنی جگہ, لیکن وزیر خزانہ کی وزیر خارجہ سوری مگر خواہشات, ٹریڈ چونکہ خزانے سے ریلیٹڈ, وہ خود بھی اپنے آپ کو ویسے وزیر خزانہ ہی سمجھتے ہیں ابھی تک, مجھے کنفیوژن.
سر لے کے جائیں گے سکون میں. اس وقت ان کو یہ چاہے خواہشات ان کی کچھ بھی ہوں، لیکن اس وقت ان کو اس طرف کوئی پیش رفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حیرت کی بات عیسیٰ نقوی صاحب یہ ہے کہ فارن آفس نے فارن منسٹر کو یہ بریف تو کیا ہوگا کہ سر ابھی ٹریڈ کی بات کچھ دن کے لیے نہ کیجئے کیونکہ وہاں الیکشن ہونے والے ہیں. اور جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا اور وہاں سے جواب آیا تو خواجہ آصف صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا کہ بالکل برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کے الیکشن آ رہے ہیں اس لیے مجبوری ہے کہ انہوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دی ہے. تو یہ ایکسکیوزز ہیں کیا؟ اچھا، نمبر 1 پاکستان's ڈیفنس منسٹر should stop acting like the PRO to Indian ڈیفنس منسٹر. پلیز، مطلب آپ اپنا سٹیٹمنٹ دیں، آپ یہ مت وضاحت دیں کہ انڈین ڈیفنس منسٹر نے فلاں وجہ کی وجہ سے یہ کہا ہوگا. سو آئی ایم سوری، دیٹ ازنٹ آپ کا اسٹیچر جو ہے، آپ کا کام جو ہے. آپ پاکستان کی سٹیٹمنٹ دیں. اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دی ہے خواجہ آصف صاحب نے، آپ کے وزیر خارجہ نے تو وہ بھی نہیں دی. اور بریفنگز ان کو بالکل ملی ہوں گی، ان کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن انہوں نے بالکل ill timed سٹیٹمنٹ غلط نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ پاکستان کی تجارت جو ہے وہ ہونی چاہیے، بٹ ایٹ وٹ کاسٹ، ایٹ وٹ کنڈیشن. آپ نے اگر اوپن اپ کرنا ہے، ریاست نے 5 اگست 2019 کے بعد سرٹن سٹیپس لیے تھے، پوزیشنز لی تھیں. اب اگر آپ نے اسے تبدیل کرنا ہے، اس کے لیے آپٹکس ایسے ہونے چاہیے which should not be portrayed as surrender. آپ اپنے انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بحالی کس طریقے سے کریں گے؟ یونیلیٹرلی اعلان کر دیں گے جیسے انہوں نے یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پہ آرٹیکل 370 جو ہے اس کو ایبروگیٹ کر دیا، سٹیٹس ختم کر دیا ہے کشمیر کا. تو آپ نے جو تجارت بند کی تھی، آپ نے اب یک طرفہ طور پہ کہا کہ نہیں ہم بند نہیں کر رہے، ہم کھول رہے ہیں. یہ طریقہ کار نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ لندن میں بیٹھ کے یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. انڈیا جو ہے وہ اپنا اکنامک مسل دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور امریکہ اس کو باقاعدہ بیکنگ دے رہا ہے ٹو پچ انڈیا ایز دا 3rd لارجسٹ کنٹری. کہ ہم نمبر 1 ہے، نمبر 2 چائنا، نمبر 3 انڈیا ہے. اور اس کو بالکل ایز اے بل واک اگینسٹ چائنا. اور پاکستان کا نقوی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ انڈیا کو اس وقت ضرورت نہیں ہے. ہمارا جو ٹوٹل فوریکس ہے ان کا پر ویک اتنا بڑھ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارا تو $8 ارب پہ کھڑا ہے، ایک ہفتے میں $8 ارب کا اضافہ ہو رہا ہے ان کے فوریکس میں. تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی مائٹ دکھا رہے اور اپنا مسل ہر جگہ. انہوں نے بات کی نیپال کی، اب لمپیا دھورا، لیپو لیک، کالا پانی، کے پی شرما اولی نے جو کیا تھا لیکن اس کو پش بیک انڈیا نے بھی دیا. وہاں پہ اب پشپا کمال کو جس طریقے سے انہوں نے پریکٹیکلی انسٹال کر دیا. مالدیوز دیکھ لیں، ابراہیم صالح کا اور محمد معیزو کا آؤٹ انڈیا کیمپین کیسی چلی. بیسکلی جو مین رائیولری ہے وہ دنیا میں وہ ہے امریکہ کی اور چائنا کی، باقی ساری اس کی بائی پروڈکٹس ہیں. جتنی بھی ہم باقی رائیولریز، راجہ پاکساز کیا کر رہے تھے، انہوں نے جو جافنا پیننسولا ہے، کولمبو پورٹ سٹی ہے، پھر اس کا جو ٹرمینل ہے وہ جاپان، امریکہ اور انڈیا سے نکال کے چائنا کو دے دیا تھا. پھر ان کو کہا کہ ہم آپ کو ویسٹرن سائڈ کے اوپر دے دیتے ہیں. ہنمند ہوتا آلریڈی جو ہے وہ چائنا کے پاس ہے. تو پھر چائنا اچانک ایک انٹرنیشنل پراکسی بیٹل گراؤنڈ بن گیا سری لنکا، اور سری لنکا میں ہم نے دیکھا کہ کس قسم کی ڈیولپمنٹس ہوئیں. اب مالدیوز جو ہے اس میں آپ چائنا پیسے تو دے رہا ہے، لیکن آپ آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کہ وہاں پر امریکہ اور انڈیا وہ اپنا کام کریں گے. انہوں نے ٹورزم کا بائیکاٹ بھی کروا دیا ہے، وہاں پر وہ بھی نہیں جا رہے. تو انڈیا تو باقاعدہ اب زور لگانا ایک شروع بھی ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے میں ہیجمان ہوں، میری ہیجمنی کو مانا جائے، میں خطے کا چودھری ہوں. اور ہمیں اس کے اس ایفرٹ میں اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے کے یونیلیٹرلی ایسے باتیں کر کے اس کو مزید شے نہیں دینی چاہیے. اور یہ تو ہم آج راجناتھ سنگھ کے سٹیٹمنٹ پہ کہہ رہے ہیں. 24 مارچ کو کہا تھا اسحاق ڈار صاحب نے لندن میں بیٹھ کے کہ ہم تجارت کھولنا چاہتے ہیں. کیا کسی نے پاکستان میں ڈیبیٹ کیا اس کے اوپر؟ کہ 25 مارچ کو ویری نیکسٹ ڈے سنگاپور میں جے شنکر نے کیا کہا؟ کیا کسی نے ڈیبیٹ کیا کہ 26 مارچ کو عوام کی عدالت میں بیٹھ کے راجناتھ سنگھ نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، جو پی او کے ہے، جس کو یہ پی او کے کہتے ہیں نا، وہاں کے لوگ ساتھ ہی نہیں اس ایکسٹینٹ پہ جا رہے ہیں. سنگاپور میں کیا کہا؟ سنگاپور میں کہا پاکستان جو ہے وہ انڈسٹری آف ٹیررزم ہے، اسمبلی لائن آف ٹیررزم ہے. کیا ہم نے اس کے اوپر جواب دیا؟ آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، راوی کا پانی جو ہے وہ بند ہو گیا. پاکستان کا جو دل ہے، جو پاکستان کا جو سب سے بڑا شہر ہے لاہور، وہاں پر کچھ عرصے کے بعد پانی، واٹر لیول کہاں چلا جائے گا؟ کیا پاکستان کے دفتر خارجہ کے لیول پہ، حکومتی لیول پہ، میڈیا میں کوئی ہو این کرایا آپ نے ہوتا دیکھا؟ مطلب اس طریقے سے ہم سے ایسی لڑائی میں پڑے ہیں کہ آپ اتنے امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر. تو اب اس میں ڈاکٹر منور صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا کی بھی ضرورت ہے اگین پاکستان کے ساتھ ٹریڈ؟
بالکل ضرورت ہے، چونکہ انڈیا نے اگر سینٹرل ایشیا تک جانا ہے، رشیا تک جانا ہے، یورپ تک جانا ہے، تو وائبل اور موسٹ اکنامک روٹ پاکستان ہی بنتا ہے۔ چابہار کے اوپر جو انویسٹمنٹ کی تھی چائنیز نے اس کی چھٹی کروا دی ہے، اور پھر وہ ایک ٹائم لگتا ہے، ایک لمبا ٹائم ہے، کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ پھر چائنا جو ادھر ریلوے ٹریک بچا رہا ہے ایک ہی گیج کا، جو افغانستان سے ہوتے ہوئے سینٹرل ایشیا تک جائے گا، جس کی غالباً میٹنگ رشیا میں بھی ہونے والی ہے، غالباً ہمارے پرائم منسٹر جائیں وہاں پہ۔ تو انڈیا کی پاکستان ضرورت ہے، لیکن اب انڈیا کی جو اسٹیٹمنٹ جس کا ذکر عیسیٰ صاحب نے بھی کیا، وہ کیوں دے رہے ہیں؟ ایک تو نقوی صاحب نے بتا دیا کہ الیکشنز قریب ہیں، دوسرے آپ نظریے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ جو ہندوتوا کا نظریہ ہے، جس کو میں مدتوا کہتا ہوں، دا لیٹسٹ فارم آف ہندوتوا، جس کے اندر ایکسٹریمزم آپ کو نظر آتی ہے، جو کہ سینٹرل انڈیا اور نارتھ انڈیا، جہاں پہ ایک ایجوکیشن کم ہے، ایموشنل زیادہ ہیں لوگ، ریلیجیسلی چارج زیادہ ہیں، وہیں پہ مودی صاحب کو سپورٹ مل رہی ہے۔ ساؤتھ انڈیا جو کاروباری ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، وہ اس طرح کی کبھی بھی اسٹیٹمنٹ نہ دیتے ہیں، نہ وہ مودی صاحب کو سپورٹ ملتی ہے، اور مودی صاحب وہاں پہ کامیاب بھی نہیں ہوتے۔ پھر اس کے علاوہ پاکستان کی جو ویک اکنامک کنڈیشن ہے اور ہمارے ہاں جو پولیٹیکل ڈس آرڈر ہے، وہ ایک بنیادی وجہ ہے جس کے اوپر وہ کھیل رہے ہیں۔ اب وہ جس طرح سے عیسیٰ بھائی نے کہا کہ وہ پاکستان کے اوپر ٹیررزم کا لگاتار الزام لگا رہے ہیں، فیکٹ آف دا رپورٹ دے رہی ہے کہ ٹیرر فائنانسنگ تو انڈیا کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا کے اندر سب سے بڑی جو ویپن کی اللیگل ترسیل ہے، اس کے اندر انڈینز ہے، منی لانڈرنگ کے اندر انڈینز شامل ہیں، جس کی تحقیقات انہوں نے جنوری میں بھی شروع کی۔ آپ اسمارٹنیس بھی دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، کہ ہماری سچی بات کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کر رہا، وہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، سب کو معلوم ہے، اور آپ کی گورنمنٹ اس کو دیکھیں، آپ کو کنسسٹنسی کے ساتھ چلنا ہے نا۔ آپ ڈاسیئرز آج سے تو نہیں دے رہے نا، شرم الشیخ میں پہلا یوسف رضا گیلانی نے منموہن سنگھ کو دیا تھا، اس کے بعد کتنے ڈاسیئرز آ چکے انڈین انوالومنٹ کے، کیا کلبھوشن یادو، کیا آپ ہماری حکومت اور حکومتیں اس کے اوپر ان کو نہیں پتا؟ ٹیرر فائنینسنگ نہیں کرتا انڈیا، یہ سب کچھ کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ لیکن ہمارا جو پرابلم ہے نا عیسیٰ بھائی، وہ یہ ہے کہ ہم ڈیلیبریشنز نہیں کرتے۔ دیکھیں نیریٹو آپ کا اسٹرانگ نہیں ہے، اس کی پھر ڈسیمنیشن نہیں ہے، آپ کی پریزنس نہیں ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر۔ آپ کے جو اسٹیٹ اون ادارے ہیں اس میں چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے تو پوری ٹیم کو نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، تو یہ نیریٹو اس طرح سے تو نہیں بنتے نا۔ آپ کی ڈیلیبریشنز کی ابھی آپ نے خود بات کی کہ اسحاق ڈار صاحب تیسرے کیپٹل میں جا کے وہاں سے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، آپ نے خود کہا کہ نہ پارلیمنٹ کے اندر مشاورت ہوئی، نہ کیبنٹ کے اندر مشاورت ہوئی، نہ تھنک ٹینکس کے ساتھ مشاورت ہوئی، تو آپ اس طرح سے بیان کس طرح سے جاری کر سکتے ہیں؟ تو پھر دنیا کیوں ایکسیپٹ کرے گی؟ پھر ان کا جو میڈیا ہے، اسپیشلی ANI ہے، وہ تو رشیا ٹوڈے اور وائس آف امریکہ میں پاکستان کے خلاف آرٹیکلز چھپواتے رہے، EU ڈس انفو لیب، آپ اس کی تحقیقات دیکھیں 2019 کی، 21 کی، 23 کی، تو وہ تو بالکل واضح ہے۔ کمی اور کمزوری تو ہمارے پارٹ کے اوپر ہے کہ ہم اس پہ ایکٹیو نہیں ہوتے، تو میرا خیال ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اگین ڈیلیبریشنز، مل بیٹھ کر ایک آپ بیانیہ تیار کریں، ایک پالیسی تیار کریں۔ اتنے تھنک ٹینکس آپ نے بنا کے رکھے میں، وہ کس کام کے؟ یونیورسٹیز کے اندر خود ہمارا امریکن اسٹڈی سینٹر ہے، اس کا پرپز یہ تھا 1970s میں کہ وہ فارن آفس کو فیڈ بیک دے گا، تو ڈفرینٹ سینٹرز، ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ان سے کام لیں آپ، تو آپ کا اچھا بیانیہ بنے گا، آپ اپنی پوزیشن کو دنیا کے اندر لے کے چلیں گے۔ صحیح ہے سر، ایک چیز میں ایڈ کر دوں کائنڈلی، انہوں نے تذکرہ کر دیا اس کا۔ دیکھیں یہ جو نگران حکومت تھی نا، جب ابھی الیکشن نہیں ہوا تھا، اس وقت ہمارے جو فارن سیکرٹری ہیں سائرس قاضی صاحب، انہوں نے ایک ایمرجنسی پریس کانفرنس کی تھی دفتر خارجہ میں۔ یہ گارڈین کی سٹوری سے معاملہ نہیں اٹھا کہ 20 بندے مار دیے پاکستان میں انڈیا نے، ہم نے اس کے اوپر ڈاسیئر رکھا تھا، ہم نے اس کے اوپر بتایا تھا کہ یہ کر رہا ہے انڈیا، قاضی صاحب نے پاسپورٹس دکھائے تھے، ایجنٹس کے رابطے بتائے تھے، کنیکشنز بتائے تھے، ٹیلی فونک کنورسیشن، پیسہ کہاں سے کہاں ٹرانسفر ہو رہا ہے، سلیپر سیلز، ساری بات کر لی تھی۔ نئی حکومت آنے کے بعد کیا آپ نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے اس کے اوپر کوئی گفتگو فرمائی ہو؟ کیا آپ نے دیکھا کہ ہمارے دفتر خارجہ نے ان کو بتایا نہیں ہوگا اور انہوں نے لندن میں بیٹھ کے ایسے اسٹیٹمنٹ دے دی اسی انڈیا کے بارے میں جس میں سائرس قاضی صاحب ابھی مہینہ پہلے وہی فارن سیکرٹری جو آپ کے ساتھ بھی ہیں، صحیح ہے، انہوں نے کیا کہا؟ امریکہ کے اسپوکس پرسن کا بھی بیان آیا ہے کہ ہم یہ جو پاکستان الزامات لگا رہا ہے انڈیا کے اوپر، اس میں ہم مداخلت نہیں کریں گے، اور یہ غالباً وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ یہ دونوں ملک مل کر اپنے مسئلے کو حل کریں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر منور حسین صاحب، عیسیٰ نقوی صاحب، علی صاحب نقوی صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔